سے مانگو، کسی نہ کسی صورت میں اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ مومن کی مانگی دعا رائگاں نہیں جاتی۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ بہت بے صبری ہوتی ہیں، کوئی دعا مانگی، او جی ہماری دعا تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری دعا کا تجھے کچھ حصہ نہیں دوں گا۔ ایسی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس کو بندہ دعا مانگے اور امید رکھے کہ اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہم جو مانگیں ویسے ہی پوری ہو ہر بات۔ بچہ سردیوں میں برف کھانا مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی۔ ماں ظالم نہیں ہوتی، ماں کو پتہ ہے کہ اس کو برف مل گئی تو نقصان ہوگا، بیمار ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا۔ اسی طرح بندہ مانگتا ہے اللہ مجھے خوب پیسے دے دے، اللہ جانتے ہیں اگر اس کو پیسے مل گئے تو یہ بے راہ روی کا شکار ہوگا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اللہ نہیں دیتے۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مگر بندے کی بہتری دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے امید رکھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا کوئی نہ کوئی صورت میں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر کھجور کے درخت کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ بعض درخت ہوتے ہیں جو 2-4 سال بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی ہے ان کی۔ کھجور کے درخت کی لمبی عمر ہوتی ہے، ماشاءاللہ 50 سال، 100 سال، 100 سال بھی عمر ہوتی ہے کھجور کی۔ اسی طرح مومن کی بھی صفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں تو زیادہ خیر کا باعث ہے۔ صحابہ کرام نے سوال پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مومن کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے کرتا ہو۔ اے اللہ کے حبیب برا بندہ کون ہے؟ فرمایا عمر لمبی ہو تو وہ برا آدمی ہے۔ چنانچہ 2 دوست تھے، ایک زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دوسرے ذرا کم کرتے تھے۔ وہ جو زیادہ مجاہدہ کرتے تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صحابی نے، کہ جنت میں پہلے وہ بندہ گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا، اور بعد میں وہ گیا جو شہید ہوا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب سنایا اور پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک دیکھا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوا وہ تو بڑی محنت کرتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور شہید بھی ہو گیا، تو اس کا مرتبہ تو اونچا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ دوسرا بندہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ اے اللہ کے حبیب زندہ رہا، اس نے نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اعتکاف کیا۔ فرمایا وہ جو 1 سال زندہ رہا اس میں اس نے اتنی نیکیاں کما لی کہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو لمبی زندگی دے اور نیک اعمال کی توفیق دے، وہ تو اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر۔ پھر کھجور کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا پھل استعمال کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو کاٹنا نہیں پڑتا، کوئی چھری کی ضرورت نہیں، کوئی چھلکا اتارنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کھجور کا پھل توڑیں اور منہ میں ڈالیں، اس کو کھائیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی ذات سے فائدہ اٹھانا مشکل نہیں ہوتا۔ مومن کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اس سے کام لینا آسان ہوتا ہے۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان رکھنے والے لوگ بردبار
نرم خو اور فرما بردار ہوتے ہیں اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے. اگر اس اونٹ کو کھینچا جائے تو چلا آتا ہے، اگر پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جاتا ہے. پھر کھجور کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ سردی گرمی برداشت کر لیتا ہے. موسم جس طرح کا بھی ہو یہ ہر موسم کو برداشت کر لیتا ہے اور ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، سدا بہار ہے. موسم کی ناموافق حالات، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو متاثر نہیں کرتی. تیز ہوائیں اس کی ٹہنیوں کو متاثر نہیں کرتی. ایسی مومن بندہ ہوتا ہے کہ ناموافق حالات میں وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں وہ اپنے اعمال کے اوپر جمع رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ اعمال کرتا رہتا ہے. کھجور کی 8ویں صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں. کھجور کی جڑیں بہت لمبی نیچے چلی جاتی ہیں زمین کے اندر اور بہت مضبوط ہوتی ہیں. ایسے ہی مومن کی صفات ہوتی ہیں کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام پر کتنی سختیاں کی گئیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے اوپر پتھر رکھے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور صحابہ ان کو کتنے جو ہے نا وہ تکالیف دی گئیں، مگر ان کے دل سے ایمان نہیں نکلا، وہ مضبوط رہے. جس طرح کھجور کی شاخیں اوپر کو اٹھتی ہیں، اسی طرح مومن کے نیک اعمال مسلسل اوپر جاتے رہتے ہیں. پھر ایک نئی صفت یہ، نئی مشابہت یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے. کئی درخت ایسے ہیں کہ جن کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگانا چاہیں وہ مر جاتے ہیں. آم کے درخت اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ آپ ایک جگہ سے اکھاڑیں دوسری جگہ لگانا چاہیں مر جائیں گے، نہیں، حالانکہ پھل دینے والے درخت ہوں گے. انار کا درخت بھی اسی طرح، اور درخت بھی اسی طرح ہے. کھجور کے درخت میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ ہجرت کا خاصہ رکھتا ہے. چنانچہ ایک درخت 20 سال سے لگا ہوا ہے، اتنا بڑا تنا، اتنا بڑا درخت، آپ اس کو زمین سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کریں وہ وہاں چلنا شروع ہو جائے گا. مومن کے اندر بھی ہجرت کی صفت ہوتی ہے. چنانچہ ہمارے حضرات علماء، محدثین، فقہا، انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ مصر آ کر آباد ہوئے اور اللہ نے وہاں ان سے دین کا کام لیا. کئی صحابہ رہتے ہجرت کر کے دوسری جگہ، ان کی وجہ سے اللہ نے وہاں دین کو پہنچایا. تو مومن کے اندر ہوتی ہے دین کی خاطر اگر کسی بندے کو ہجرت کرنا پڑے تو مومن کے لیے آسان ہوتا ہے. پھر ایک 10ویں مشابہت یہ ہے کہ کھجور جو ہے یہ پاکیزہ پانی سے پرورش پاتی ہے. بعض درخت ہیں ان کو گندا پانی دیا جائے تو وہ خوب پھل پھول دیتے ہیں. کھجور کا درخت تازہ پاکیزہ پانی سے پرورش پاتا ہے. مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ حلال مال سے وہ پرورش پاتا ہے
اور پھر اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک 11ویں مناسبت یہ ہے کہ کھجور ہم وقت تازہ، ہر وقت تازہ، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی کھجور آپ کو صبح کے وقت پھل دے گی، رات کو نہیں دے گی، دوپہر کو دے گی، شام کو نہیں دے گی۔ 24 گھنٹے میں جس وقت آپ چاہیں آپ کھجور کا درخت لے سکتے ہیں، آپ اس کا پھل تازہ پائیں گے۔ اسی طرح مومن بھی اعمال کے اعتبار سے ہر وقت تر و تازہ ہوتا ہے، دن میں بھی نیکیاں کرتا ہے، رات میں بھی نیکیاں کرتا ہے، تنہائی میں بھی نیکیاں کرتا ہے، مجلس میں بھی نیکیاں کرتا ہے، ہمہ وقت مومن سے نیکی کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ 12ویں مناسبت ہر وقت، چنانچہ جن گھروں میں کھجور کے درخت لگے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اچانک کسی وقت مہمان آ جائیں تو بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، ادھر مہمان آئے ادھر کھجور کا گچھا توڑیں اور ان کے سامنے رکھ دیں، مہمان کھانا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں تؤتی اکلھا کل حین، کہ جو پھل دیتا ہے، یہی مومن کی صفت ہے کہ مومن بھی ہر وقت جو ہے خیر دیتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، جس جگہ بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عائشہ نے نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ادومھا وان قل، عمل جس کو باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل جو بندہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اور کھجور کے اندر بھی یہی صفت ہے، لہذا یہ بھی مشابہت موجود ہے۔ کھجور کے اندر ایک گوبھ ہوتا ہے جس کو جمار کہتے ہیں عربی میں، وہ نرم ہوتا ہے، اس کو کھانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمار کھا رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کھجور کے بارے میں سمجھایا کہ یہ جمار کھجور کا دل ہوتا ہے اور وہ نرم ہوتا ہے، اور یہی صفت مومن کے اندر بھی ہوتی ہے کہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ بندہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی رجل رحیم رقیق القلب، کہ وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے، دل کا نرم ہوتا ہے۔ جنتی بندے کی یہ پہچان کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، سخت دل نہیں ہوتا، تو یہ بھی مشابہت موجود ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بچے کو پیار کر رہے تھے، شاید حضرت حسنین میں سے کوئی بچہ تھا، تو ایک صحابی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو اتنے بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو ایسے پیار نہیں کیا، گلے لگایا ہو، پیار کیا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ محبت والا بناتے ہیں، نرمی والا بناتے ہیں، وہ گھر کے بڑوں بچوں کے لیے سب کے لیے محبت کا باعث ہوتا ہے۔ پھر 14ویں مشابہت یہ ہے کہ کھجور میں عمدگی ہوتی ہے، اس لیے کھجور کو طیبہ کہا گیا۔ طیب کا معنی کھجور کا درخت دیکھنے میں عمدہ، اس کا پھل کھانے میں عمدہ، منفعت میں عمدہ، ایسے ہی مومن طیب ہوتا ہے۔ جنتی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم طبتم، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا اے اللہ کے وسلم طبت حیا
وطبت میتا، آپ کا جینا بھی بہت مبارک تھا، عمدہ تھا، اور آپ کا پردہ فرما جانا بھی بہت ہی عمدہ تھا۔ پھر ایک کہ کھجور جو ہے وہ پتھر کے بدلے پھل دیتی ہے۔ بعض لوگ جو کھجور کے اوپر چڑھ نہیں سکتے وہ پھر نیچے سے پتھر مارتے ہیں تو کھجور اس کے بدلے میں ان کو اپنا پھل دیتی ہے۔ مومن کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں اور مومن اس کے بدلے ان کو اچھائیاں دے رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت تورات میں یہ بتائی گئی کہ وہ ایسے نبی ہوں گے جو برائی کے بدلے اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ پھر ایک 16ویں مشابہت یہ ہے کہ آلودگی سے بلند و بالا، کھجور کا جو پھل ہوتا ہے وہ زمین کے قریب نہیں ہوتا، اونچا ہوتا ہے، چنانچہ زمین کی جو آلائش ہے، پالیوشن ہے، اس سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت کو اللہ نے بلند و بالا بنایا ہوتا ہے، وہ حالات کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے پالیوشن کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے اس کو آلودگی سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بدخواہوں کے لان تان کا اثر قبول نہیں کرتا، ان کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر ایک 17ویں مشابہت یہ ہے کہ کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کے اندر بھی ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خوبیاں ایسی ہیں جس کے اندر ہوگی اس بندے کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ ایک اللہ اور اس کے رسول سے اس کو سب سے زیادہ، دوسرا وہ دوسرے بھائی سے محبت کرے اللہ کے لیے، اور تیسرا کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو کہ جیسے آگ کے اندر جانا اس کے لیے مشکل ہو۔ تو ایمان کی یہ مٹھاس ہوتی ہے جو مومن کو استقامت عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے واقعات ہیں کہ کفار نے ایمان والوں کے ساتھ کتنی سختیاں کی۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ان کو زمین کے اندر آدھا گاڑا اور آرا چلا کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بات ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں اور ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا۔ اتنی تکلیفیں، لیکن وہ ایمان کے اوپر جمے رہے۔ کسی نے کہا شکست دل سے جو آہ نکلے، شکست دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا، کسی کے روکے سے حق کا اب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ پھر کھجور کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنا دفاع اور اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس کے پتے نوکیلے ہوتے ہیں، جو بندہ اس کے اوپر چڑھنا چاہے، پھل لینا چاہے تو کانٹے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسی مومن کی مثال ہے کہ مومن کو اللہ نے اتنا بہادر بنایا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فتنہ آئے گا اور مومن تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے مومن کو یہ فہم دی ہوتی ہے، وہ فتنوں سے بچ کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پھر 19ویں خوبی یہ ہے کہ صبر ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کو پانی ملے تو بھی یہ تازہ رہتا ہے، اور اگر مدتوں پانی نہ ملے تو بھی تازہ رہتا ہے۔ چنانچہ وہ علاقے جو بہت گرم ہیں اور جہاں
وہاں بھی صحراؤں میں کھجوروں کے درخت ہو جاتے ہیں. مومن کی بھی یہی صفت ہے. کھانے پینے کو ملتا ہے تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں ملے تو مومن صبر کر لیتا ہے. ایک بیچی صفت اور ہے کہ کھجور کے اندر نر اور مادہ ہوتا ہے. یعنی کچھ درخت ہوتے ہیں جو نر کہلاتے ہیں اور کچھ درخت ہوتے ہیں جو مادہ کہلاتے ہیں. جو نر درخت ہیں ان کے اوپر بور لگتا ہے کہ مکھیوں کے ذریعے ہوا کے ذریعے اڑ کے جاتا ہے مادہ درخت پر، تو ان کے پھولوں کے اندر جو ہے پولینیشن ہو جاتی ہے اور پھل بن جاتا ہے. مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ صفت دی ہے کہ وہ بیج دیتا ہے اور بیوی اس بیج کو لے کر پھر اس سے اس کی آگے اولاد ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی لانوں کے باغ میں 3000 کھجوریں لگائی تھیں. 3000 کھجوریں بہت ہوتی ہیں. ہم اپنے ادارے میں ابھی تک تقریباً 2000 کھجوریں لگا سکے ہیں، اور میری چاہت ہے کہ جہاں جگہ ہمیں ملتی ہیں ہم درخت لگا دیتے ہیں کہ کم از کم 3000 درخت تو ہم بھی اپنے ادارے میں لگا لیں. ہمیں بھی پہلے پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ نر اور مادہ اس میں ہوتا ہے. وہ تو جب ہم نے باہر سے بڑے بڑے درخت منگوائے لگانے کے لیے تو آنے والے انجینئر نے مجھے 2 باتیں کہیں. اس نے کہا جی ایک تو یہ درخت جو ہے یہ پولینیشن کے لیے ہوتا ہے اور پھل یہ نہیں دے گا. ہم نے وہ بھی لگوائے. اور دوسرے اس نے کہا کہ یہ مادہ درخت ہے یہ پھل دے گا. پھر اس نے ایک بات اور کہی. اس نے کہا کہ جب اس درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو یہ درخت دیکھنے میں بالکل خشک ہو جاتا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ درخت کا معمول ہی ایسا ہے، مگر اندر سے پھر یہ سبز ہونا شروع ہو جائے گا اور پورا درخت سرسبز ہو جائے گا. اب اتنے بڑے بڑے درخت ہم نے ٹرک پہ منگائے، اتنی مشکل سے لگائے. اس وقت تو ٹائم بھی تھا اور صحت بھی تھی، تو میں اس کو روزانہ کئی دفعہ جا کے دیکھا درخت کو. اب میں دیکھوں تو ٹہنیاں خشک ہوتی جا رہی ہیں، بالکل لکڑی کی طرح خشک. تو میں بڑا پریشان، دعائیں مانگوں یا اللہ مہربانی فرما، اتنی محنت کی ہے، اگر یہ درخت مر گیا تو مشکل ہو جائے گی. پھر میں نے اس انجینئر کو بلوایا فون کر کے. اس کو کہا کہ بھائی آپ نے تو اتنی محنت کی اور ہم تو اس محنت کو نہیں سنبھال سکے. اور اس نے کہا حضرت بس آپ اس کے اندر دیکھیں، شاخوں کے اندر سینٹر میں یہ وہاں سے سبز ہونا شروع ہوگا اور بالآخر پورا سرسبز ہو جائے گا. اور ایسے تھوڑے دنوں کے بعد اندر سے سبز ہونا شروع اور بالآخر پورا سرسبز لہلاتا ہوا درخت بن گیا. تو ہمیں سمجھ آئی کہ واقعی مومن کے ساتھ یہ بھی ایک مشابہت ہے کہ مومن جتنا برا ہو، جتنا گناہگار، جتنا خطا کار، وہ اندر سے سرسبز ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے دل بدلتا ہے، پھر انسان کے اوپر اعمال بدل جاتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہی ان کا دل بدل جاتا ہے، پھر اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو بعد میں وہ متبع سنت بن جاتے ہیں. کتنے لوگ